اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کی سب سے عظیم اور بے مثال شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، نبوت کا اتنا بڑا بوجھ اٹھانے سے پہلے ایک انسان کو کس طرح تیار کیا گیا؟ یہ جاننا واقعی بہت مسحور کن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاریخ کے اس عظیم ترین کردار کی تشکیل ان کے باقاعدہ مشن کے آغاز سے برسوں پہلے آخر ہوئی کیسے؟ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے انہیں اس عظیم مرتبے کے لیے تیار کیا؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، جامع خوبیاں اور کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسا حیرت انگیز مجموعہ تھی جس میں وہ تمام کمالات ایک ساتھ موجود تھے جو عموماً الگ الگ لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اصابت فکر، دور اندیشی، دانائی اور بہترین اخلاق، یہ سب محض خوبیاں نہیں تھیں بلکہ ان کا طرز زندگی تھا۔ ان کی خاموش طبیعت اور مسلسل غور و فکر کی عادت نے انہیں زندگی کے ہر پہلو کو بہت باریک بینی سے سمجھنے کے قابل بنا دیا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، معاشرتی برائیوں سے نفرت۔ ان گہرے مشاہدات کی وجہ سے وہ اپنے معاشرے کی گمراہیوں اور فرسودہ رسم و رواج کو بالکل واضح طور پر پہچان گئے تھے اور انہیں ان سب سے شدید نفرت تھی۔ ان کے پاکیزہ طرز زندگی اور اس وقت کے جاہل معاشرے میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بتوں کے نام پر ذبح کیا ہوا گوشت کبھی نہیں کھایا اور نہ ہی کبھی مشرکانہ تہواروں میں شرکت کی۔ اور ہاں، لات و عزا جیسے جھوٹے معبودوں سے تو انہیں اس قدر نفرت تھی کہ ان کی قسم سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تیسرا حصہ، گناہوں سے الہی حفاظت۔ دیکھیں، یہ بے داغ پاکیزگی صرف ان کی اپنی قوت ارادی کا کمال نہیں تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے ہی انہیں اپنی خاص حفاظت میں رکھا ہوا تھا تاکہ معاشرے کی کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے۔ یہاں یہ عدد 2 بہت اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ انہیں اپنی پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ جاہلیت کی محفلوں میں جانے کا خیال آیا، لیکن حیرت انگیز طور پر دونوں بار اللہ تعالیٰ نے براہ راست مداخلت کی اور انہیں بچا لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوا۔ ایک رات انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بکریاں تم سنبھالو، میں مکہ جا کر ذرا محفل دیکھتا ہوں۔ لیکن کمال دیکھیں، جیسے ہی وہ مکہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک انتہائی گہری نیند طاری کر دی۔ وہ وہیں سو گئے، کوئی شور، کوئی ہنگامہ انہیں نہ جگا سکا، اور پھر صبح سورج کی گرمی سے باحفاظت بیدار ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اور اس کا نتیجہ؟ اس کے بعد پھر کبھی ان کا دل ایسی کسی محفل کی طرف مائل ہی نہیں ہوا۔ یہ بات کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ اللہ نے کس طرح ہر قدم پر ان کی حفاظت کی اور ان کے دل کو ہمیشہ کے لیے جہالت سے دور رکھا۔ چوتھا حصہ ہے حیا اور پاکیزگی کی حفاظت۔ یہ الہی حفاظت صرف افکار تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس میں ان کا مکمل جسمانی پردہ اور حیا بھی شامل تھی۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں، کندھے چھل رہے تھے، تو حضرت عباس نے مشورہ دیا کہ اپنا تہبند یعنی نچلے دھڑ کا لباس اتار کر کندھے پر رکھ لیں تاکہ رگڑ نہ لگے۔ اس دور میں مردوں کے لیے یہ ایک بہت عام سی بات تھی۔ لیکن پھر ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی انہوں نے چچا کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تہبند کو حرکت دی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف تھیں اور وہ شدید بے چینی سے پکار رہے تھے، میرا تہبند، میرا تہبند، اور یہ پکار تب تک جاری رہی جب تک وہ لباس دوبارہ مضبوطی سے باندھ نہیں دیا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تاریخ کے راوی گواہی دیتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد زندگی بھر کبھی کسی نے ان کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی حیا اور عصمت کی براہ راست ناقابل تسخیر حفاظت تھی۔ پانچواں حصہ، الامین، امانت دار۔ اب یہ صرف ان کی انفرادی پاکیزگی نہیں تھی، بلکہ پورے معاشرے نے خود ان کے بے مثال اخلاق کی تصدیق کی۔ وہ اپنی پوری قوم میں سب سے زیادہ سچے، نرم دل، پاک باز، وفادار اور سب سے بڑھ کر رحم دل انسان تھے۔ سب کے درمیان رہتے ہوئے ہر ایک شخص یہ جانتا تھا کہ ان کا کردار مطلق طور پر بہترین اور بے عیب ہے۔
یہاں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک پورا معاشرہ جس میں اپنے اور بیگانے سب شامل تھے، وہ متفقہ طور پر ان کی سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں الامین یعنی امانت دار کا لقب دے رہا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسا اتفاق واقعی حیران کن ہے۔ یہاں ذرا ٹھہر کر ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی گواہی ہے۔ وہ فرماتی ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ شاندار الفاظ ان کی سماجی ہمدردی اور احساس کا کیا خوبصورت خلاصہ ہے نا؟ چھٹا اور آخری حصہ، نبوت کی تیاری۔ یہ تمام پہلو، وہ پاکیزگی، حیا، سچائی اور معاشرے کی گواہی، یہ سب مل کر ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو ان کی ابتدائی زندگی پاکیزگی، سچائی اور امانت کا ایک ایسا نمونہ تھی جس کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی دوسری مثال ملتی ہی نہیں۔ یہ محض ایک اچھی زندگی نہیں تھی، بلکہ مکمل طور پر لاسانی زندگی تھی۔ اور سب سے اہم بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ سب محض اتفاق نہیں تھا۔ ان کی ابتدائی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نبوت کے اس عظیم منصب کے لیے تیار فرما رہا تھا، جس نے پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ کیا ایسی بے داغ اور الہی نگرانی میں گزری ہوئی زندگی کے علاوہ کوئی اور اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں ان کی عظمت پر گہرائی سے غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔